کرکٹ ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کی کہانی 15 فروری پاکستان کا بھارت کے ساتھ کھیلنے سے انکار. Pakistan has informed the ICC that they will not participate in the scheduled match against India on February 15th. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل نبیل شاہ آفیشل. دوستو، بھارت کی موجودہ سیاسی اور کرکٹ قیادت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ طاقت، اقتدار اور دلوں پر حکمرانی اور جاہل گوار قیادت اور بے عقل حکمران ایک ساتھ نہیں چل سکتے. میری نظر میں دنیا کی انتہائی پڑھی لکھی، سمجھدار اور مہذب انڈین قوم پر حیران کن طور پر اس وقت پرائم منسٹر کی صورت میں نریندر مودی جیسا جاہل، کم عقل اور بے وقوف ترین انسان مسلط ہے، جو دنیا میں پورے بھارت کی ناک کٹوا رہا ہے اور بھارت کا دنیا میں مذاق اڑوا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب باقی دنیا بھی پوری انڈین قوم کو ہی جاہل، ناسمجھ، کم عقل اور بے وقوف سمجھنا شروع ہو گئی ہے. کیونکہ BCI کے فیصلے کرنے والی جہاں بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے جگری دوست امیت شاہ کا بیٹا جے شاہ جیسا نااہل بندہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی یہ پاکستان سے ہاتھ نہ ملا کر پوری دنیا میں اپنی جگہ صحیح کرواتا ہے، تو کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی سے روایات کے خلاف برخلاف پہلے خود ٹرافی نہ لے کر پورے بھارت کا تماشا بنواتا ہے اور اپنی ہی ٹیم کو بغیر ٹرافی کے واپس انڈیا آنا پڑتا ہے. پھر یہی جاہل انسان پھر محسن نقوی کی منتیں کرتا ہے کہ ہمیں ٹرافی دے دو، ہمیں ٹرافی دے دو. الغرض اس بے وقوف انسان کی اتنی حماقتیں ہیں کہ پوری دنیا میں بھارت کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے. اس شخص کے فیصلوں میں غیر سنجیدگی، ضد اور سیاسی انا واضح نظر آ رہی ہے. ایشیا کپ کی میزبانی ہو یا ورلڈ کپ کے معاملات، جے شاہ کی ناقص حکمت عملی نے نہ صرف ایک بڑی ٹرافی بھارت کے ہاتھ سے نکلوائی بلکہ بعد میں محسن نقوی کی منت ترلے کرتا پھر رہا ہے، بلکہ اس عالمی سطح پر بھارتی کرکٹ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. بنگلہ دیش جیسے ملک کے کھلاڑیوں کو IPL سے نکالنے کا احمقانہ فیصلہ ہو یا بنگلہ دیش کو نیوٹرل وینیو دینے سے انکار جیسے فیصلوں میں دو شخص ملوث ہیں، ایک جے شاہ اور دوسرا نریندر مودی، جنہوں نے سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے کرکٹ تک کو استعمال کیا ہے. کرکٹ ایک کھیل ہے اور اسے کھیل ہی رہنا چاہیے، لیکن یہاں اسے اپنی انا کی جنگ بنا دیا گیا ہے. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ فیصلے کرکٹ کے مفاد میں نہیں بلکہ سیاست کے تحت کیے جا رہے ہیں، اور وہ گندی سیاست جو ہندو انتہا پسندی، BJP اور مسلمانوں سے نفرت پر قائم ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد نے بھی نفرت کی سیاست کی اور اپنے مخالفین کو چن چن کر مارا، اور آج اسی کی عوام نے حسینہ واجد کو اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینکا، اور آج اسی دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی. اور بھارتی غیرت مند عوام بھی بہت جلد نریندر مودی جیسے ظالم ڈکٹیٹر کو، جو ہر جگہ الیکٹرک ووٹر کی دھاندلی کر کے ہر ریاست میں جیتتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ اکثریت عوام نریندر مودی اور اس کی جماعت کو لائک نہیں کرتے. میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، مودی جیسے ظالم ڈکٹیٹر کو گریبان سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور اس کا انجام بھی حسینہ واجد سے زیادہ برا ہوگا. دوستو، جو حکومتیں کھیل کو سیاست کا ہتھیار بناتی ہیں، وہ میچ جیت بھی لیں تو وہ اپنا امیج ہار جاتی ہیں، اور آج یہی سب کچھ بھارتی حکمرانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اگر یہی روش جاری رہی تو بھارت صرف ٹرافیاں ہی نہیں بلکہ عالمی احترام اور اخلاقی برتری بھی کھو دے گا. آئیے بات کرتے ہیں اصل مدعے پر. دوستو، 15 فروری 2026 اسٹیڈیم تیار، ٹاس کا وقت قریب، لیکن پاکستان میدان میں نہیں ہوگا، اور بھارت کی 2 پوائنٹس کی بیک کے لیے ساری ٹیم کو لے کر لازمی طور پر سری لنکا کے گراؤنڈ میں موجود رہنا ہوگا، ورنہ 2 پوائنٹس کی بیک نہیں ملے گی. اب یا تو سری لنکا کا ٹکٹ کٹواؤ اور دنیا کے سامنے خاموش ذلت کو قبول کرو. کیا 15 فروری کو ہونے والا پاکستان بھارت میچ صرف ایک میچ تھا، یا یہ سیاست، انا اور طاقت کی غلط استعمال کی کہانی؟ کیا پاکستان کا میچ بائیکاٹ ایک کمزوری تھی یا ایک جرأت مندانہ اور اصولی فیصلہ؟
مارخور کٹ، کیا یہ صرف عام جرسی ہے یا بھارت کے لیے ایک واضح پیغام؟ کیا بھارت واقعی ہی صرف 2 پوائنٹس کے لیے سری لنکا جا کر پری پریس کانفرنس کرے گا، ٹاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جا کر پاکستان کا انتظار کرے گا، یا پھر اپنی انا اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی سے ایک پوائنٹ پر پاکستان کے ساتھ سمجھوتا کرے گا؟ ان سب سوالات کے جواب آج کے ویلاگ میں جاننے سے پہلے بس اتنی ہی یاد دہانی کراؤں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، یہ کوئی عام کرکٹ میچ نہیں تھا، یہ 2 پوائنٹس بھارت کے لیے انا، سیاست اور وقار کی جنگ ہے۔ پاکستان نے 15 فروری کو ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے ICC اور پوری کرکٹ کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انڈیا پاکستان میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کرنا اور اسی دن پہلی مرتبہ مارخور کٹ کی شاندار رونمائی کرنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ بھارت کے لیے یہ ایک واضح پیغام تھا کہ اب فیصلے برابری کی سطح پر ہوں گے، کسی کو اپنی منمانی نہیں کرنے دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عظیم فتح ہے، جہاں ایک طرف بھارت کی ہاتھ نہ ملانے کا جواب میچ نہ کھیل کر دیا گیا، اور دوسری طرف 54 سالوں سے بچھڑے ہوئے اپنے بنگالی بھائیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بنگلہ دیشی عوام ورلڈ کپ سے بائیکاٹ کر کے خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، وہاں آج بنگلہ دیشی عوام پاکستان کے پرچم لے کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہوئی باہر نکل آئی اور خوب جشن کیا۔ دوستو، یہ بھارت کی بہت بڑی ہار تھی کہ آج اس نے سفارتی طور پر اپنے بہترین دوست بنگلہ دیش کو اپنی گندی مسلم دشمن پالیسی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور وہاں دوسری طرف بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ ملا کر خود کو 2 دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب بھارت کے لیے بس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ سری لنکا ٹریول کرے، وہاں پری پریس کانفرنس کرے، گراؤنڈ میں کٹ پہن کر ٹاس کے لیے جائے، اور پھر وہاں پاکستان نہ آئے تو اس سارے عمل کے دوران بھارت کو صرف 2 پوائنٹس ملیں گے، لیکن 451 ارب انڈین روپیز کا خسارہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ صرف انڈین براڈ کاسٹ انڈسٹری کو برداشت کرنا پڑے گا، جبکہ دیگر اخراجات میں ICC کو انڈین لوگوں کو خربوں انڈین روپے کے گراؤنڈ کی ٹکٹس واپس کرنی پڑیں گی، اربوں روپے کی ہوٹل بکنگ کینسل کروانی پڑے گی، اسی طرح خربوں روپے کی ایئر لائن کی سیٹس کینسل کروانی پڑیں گی، جس سے ایئر لائنز کو خربوں روپے کا نقصان الگ سے برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک سروے کے مطابق انڈین براڈ کاسٹر کے 451 ارب انڈین روپیز کے علاوہ صرف ایک میچ کے کینسل ہونے سے ICC، BCCI اور باقی کاروباری طبقے کو تقریباً 3000 ارب انڈین روپیز کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، جو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ دوستو، ایک طرف تو پاکستان نے بھارت کا خربوں روپے کا نقصان کیا، تو دوسری طرف پاکستان نے زخمی بھارت کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے زخموں پر نمک اور مرچیں اس وقت لگا دی جب پاکستانی انٹیلیجنس ISI کے قومی نشان مارخور کو اپنی کٹ پر لگا دیا۔ دوستو، اور اسی ISI 6 to 10 مئی کے درمیان بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور رافیل سمیت 7 بھارتی جنگی طیارے اور 2 ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 سسٹمز اور سینکڑوں ڈرونز تباہ کر دیے۔ دوستو، مارخور کٹ کی لوگو والی شرٹ پہننا پیغام صاف ہے، یہ صرف جرسی نہیں، یہ پیغام ہے مارخور جو جھکتا نہیں، جو پہاڑوں میں بھی سینہ تان کر کھڑا رہتا ہے۔ مارخور سانپ کا سر کچل کر کھانے کے لیے مشہور ہے، اور یہاں سانپ سے مراد انڈین ٹیم لی گئی ہے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم دباؤ میں کھیلتے نہیں، ہم اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ بھارت کے لیے ICC کا آپشن۔ دوستو، اب سنیے اصل کہانی۔ اگر بھارت چاہتا ہے کہ اسے 2 پوائنٹس ملیں تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے وہاں سری لنکا میں جا کر پری پریس کانفرنس کرنی ہوگی، ٹیم کے ساتھ سری لنکا کا تھکا دینے والا سفر کرنا ہوگا، انڈین کٹ پہن کر ٹاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جانا ہوگا، اور پھر وہاں پاکستان کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب اگر بھارت یہ سب کچھ کرتا ہے تو یہ بھارتی ٹیم کے لیے بہت بڑی ذلت امیز شکست اور بے عزتی ہوگی، اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان آئے گا ہی نہیں۔ اب انڈین کے
کے لیے 2 آپشن ہی باقی بچے ہیں، یا ذلت برداشت کر کے 2 پوائنٹس سری لنکا میں آ کر لے لو، یا پاکستان کی طرح عزت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈین ٹیم بھی میچ کا بائیکاٹ کر دے اور دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت عزت و غیرت کو چنتا ہے یا بغیرت بن کر 2 پوائنٹس لے لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر بھارت پوائنٹس کے لیے یہ سب کرتا ہے تو پوری دنیا دیکھے گی کہ بھارتی ٹیم ٹاس کے لیے کھڑی ہے اور پاکستان غیر حاضر ہے۔ یہ 2 پوائنٹس تو مل جائیں گے، لیکن پوری انڈیا کی عزت اور غیرت وہ کہاں جائے گی؟ یہ بھارت کے لیے کرکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی بے عزتی ہوگی۔ اگر بھارت انکار کرتا ہے تو میچ منسوخ، دونوں ٹیموں کو 1 پوائنٹ مل جائے گا، بھارت کی عزت بچ جائے گی لیکن پھر بھی سفارتی ہار ہو جائے گی اور پاکستان اپنے بھائی بنگلہ دیش کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان نے 15 فروری میچ کا بائیکاٹ کر کے انکار کر کے بھارت کے گلے میں وہ ہڈی پھنسا دی ہے جسے بھارت نہ اندر نگل سکتا ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہے، بلکہ وہ اس کے گلے میں مسلسل پھنسی ہوئی ہے۔ اصل جیت کس کی ہوگی؟ دوستو، بات بیٹ اور بال کی نہیں، یہ نیریٹو کی جنگ ہے۔ پاکستان نے ایک ہی وار میں مارخور دکھا دیا، بائیکاٹ کر دیا اور بھارت کو شطرنج کے کھیل کی طرح چیک میٹ کر کے چاروں شانے چت کر دیا۔ دوستو، اب 15 فروری کو میچ ہو یا نہ ہو، تاریخ ضرور لکھی جائے گی۔ یا تو بھارت سری لنکا جا کر دنیا کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑا ہوگا، یا پھر خاموشی سے 1-1 پوائنٹ لے کر بھارت غیرت مند عوام کے سوالوں کا جواب اٹھائے گا اور بھارتی غیرت مند عوام ان حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر سوال پوچھے گی کہ پاکستان سے ہاتھ ملانے سے انکار کیوں کیا، پوری دنیا میں جگ ہسائی کیوں ہوئی، محسن نقوی کے ہاتھ سے ٹرافی کیوں نہیں لی، ٹرافی سے محرومی ہوئی، انٹرنیشنل ٹیموں میں موجود پاکستانیوں کے ویزوں پر جان بوجھ کر تاخیر کس احمق حکمران کے کہنے پر کی گئی، اور جب کئی انٹرنیشنل ٹیموں نے ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کی دھمکی دی تو پھر ایک ہی دن میں سب کے ویزے لگا دیے گئے، پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہونا پڑا۔ بنگلہ دیش کے کپتان مستفیض الرحمان کو کس کے کہنے پر IPL سے ڈراپ کیا گیا، نفرت کی سیاست کی بنیاد رکھی اور اپنا بہترین دوست بنگلہ دیش کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ بنگلہ دیش کو نیوٹرل ریونیو کیوں نہیں دیا؟ دوغلی پالیسی نے دنیا میں بھارت کو رسوا کر دیا ہے۔ دوستو، بھارتی گودی میڈیا بھی آخر کب تک اپنے جاہل گوار اور بے وقوف پردھان منتری نریندر مودی اور سفارشی نااہل چیئرمین جے شاہ کو ڈیفینڈ کرتا رہے گا؟ دوستو، اس میچ کے بائیکاٹ سے پاکستان کو بھی 1.40 ارب روپے کا مالی نقصان ہوگا، لیکن اس ایک عمل نے جہاں بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی طور پر پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی اور دل جیتنا مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان کھربوں ڈالرز کی تجارتی معاہدوں میں بدل جائے گا۔ یہ بائیکاٹ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں ملکوں کو کھربوں ڈالرز کا فائدہ ہوگا، اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے بنگلہ دیش بھارتی تسلط سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا اور بھارت کی بنگلہ دیش سے اربوں ڈالر کی تجارت ختم ہو کر پاکستان کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ دوستو، یہاں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ وہی رویہ نہیں اپنا رہا جو وہ برسوں سے سیاست میں اپناتا چلا آیا ہے؟ اگر بھارتی کرکٹ بورڈ اپنی گندی پولیٹکس سے نکل کر ایک سمجھدار فیصلہ کر لیتا تو اس کم عقل جے شاہ اور جاہل نریندر مودی کی جگہ کوئی عقل مند انسان ہوتا تو بس ایک ٹیم کو ایڈجسٹ کرتا اور ورلڈ کپ کا شیڈول وہی رہتا، بس ٹیمیں بدل جاتی تو اتنا طوفان کھڑا نہ ہوتا۔ جے شاہ کو بس ایک کام کرنا تھا کہ بنگلہ دیش کو زمبابوے اور زمبابوے کو بنگلہ دیش والے گروپ میں ایڈجسٹ کر دینا تھا تو یہ ورلڈ کپ کبھی اتنا کنٹروورشل نہ بنتا۔ کیا آج اسکاٹ لینڈ کی ٹیم بنگلہ دیش کی جگہ بھارت نہیں آ رہی ہوتی؟ BCCI اور بھارتی جاہل پرائم منسٹر نریندر مودی کابینہ کے احکامانہ فیصلوں کی مسلسل غلطیوں کا نتیجہ تھا کہ آج 2026 کا T20 ورلڈ کپ دنیا کرکٹ کی تاریخ میں اتنا کنٹروورشل متنازع ورلڈ کپ کبھی نہ بنتا۔ کیا مستفیض الرحمان کو ڈراپ کرنا کیا بھارتی بورڈ کی سب سے بڑی اسٹریٹجیکل
غلطی تھی؟ کیا بنگلہ دیش کو نیوٹرل وینیو دینے کے بجائے صرف ضد اور ہٹ درمی میں کھڑے رہنا آج بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بن رہا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ بھارت میچ جیت کر بھی اخلاقی طور پر ہار گیا ہے؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرکٹ اب بھی کھیل ہے یا صرف پاور گیم بن چکی ہے؟ کیا پیسے کی طاقت سے ICC نیوٹرل ہے یا انڈین کرکٹ کونسل بن چکا ہے، یا یہ اب صرف طاقتور بورڈز کی زبان بولتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا دنیا اب یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہے گی؟ بھارت میچ جیت کر بھی کیوں ہار گیا؟ کیا کرکٹ کو سیاست کا یرغمال بنا کر عالمی عزت خریدی جا سکتی ہے؟ اگر بنگلہ دیش کو نیوٹرل وینیو مل جاتا تو کیا آج یہ ورلڈ کپ متنازع بنتا؟ یہ میچ بیٹ سے نہیں انا سے ہارا گیا۔ ایشیا کپ کی ٹرافی چلی گئی، امیج بھی جا رہا ہے، 2 پوائنٹس مل سکتے ہیں مگر عزت واپس نہیں ملے گی۔ کرکٹ جب سیاست بن جائے تو جیت بھی شکست لگتی ہے۔ کیا کرکٹ اب بھی کھیل ہے یا صرف پاور گیم بن چکی ہے؟ کیا ICC واقعی نیوٹرل ہے یا صرف طاقتور بورڈز کی زبان بولتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا دنیا اب یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش رہے گی یا آئندہ بھارت میں ہونے والے تمام ٹورنامنٹس پر پابندی لگے گی؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، کیونکہ یہاں سوال وہ ہوتے ہیں جو کوئی اور نہیں پوچھتا۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔